السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 2 پاکستان اسٹڈیز ڈگری کلاس لیول بیچلر آف سائنس کا پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ عربوں نے یہاں پر قبضہ کیسے جمایا اور محمد بن قاسم کون تھے اور ان کا کردار کیا ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے ہمارے پریویس لیکچر میں ہم نے کیا ڈسکس کیا۔ ہم نے پریویس لیکچر میں پہلے یہ ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان اسٹڈیز پڑھنے کا مقصد کیا ہے، کہ ہم کیوں مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو حالات تھے بر صغیر کے اسلام کی آمد سے پہلے وہ کیا تھے، اور پھر اسلام کی آمد کے بعد بر صغیر پر اس کے اثرات کیا ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کے ضرور اس کو پڑھیں، دیکھیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ آج کا ٹاپک، آج کا جو سوال ہمارے پاس آتا ہے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامک سوسائٹی یعنی کہ اسلامی معاشرے میں جو ارتقاء آیا بر صغیر میں، وہ عرب کی جو قبضہ جو اس وقت عربوں نے کیا، یا عرب کا جو اس وقت رجحان تھا عربیوں کا، وہ کیا تھا، اور محمد بن قاسم کون تھے، ان کا کیا کردار تھا۔ اگر دیکھا جائے تو عرب ٹریڈرز، کیونکہ یہاں پر جو پہلے ہے وہ تجارتی ہے، عرب تجارت میں کیونکہ بہت آگے تھے، اور انہوں نے یہاں پر آ کے کمرشل کانٹریکٹس بنائے۔ اچھا، کانٹریکٹس جو ہوتا ہے، اگر آپ نے نوٹ کرا ہو، یہ کمرشل کانٹریکٹس یا کانٹریکٹس جو ہوتے ہیں، اگر آپ، کیونکہ اسلام میں ایک معاہدوں کا سب سے اہم رجحان رہا ہے، اور اسلام جب یہاں پر آیا تو یہاں پر انہوں نے اپنا صرف تجارتی نظام لے کر آئے، اور وہ سارا کا نصاب جو آ رہا تھا وہ عراق سے لے کے پورا کہاں تک تھا، ایران، اور ایران سے بر صغیر تک۔ اب بر صغیر میں سندھ کے حصے میں آف شور کا پورا حصہ آتا ہے، اور یہیں پر سب سے اہم یہیں پر سب سے اہم کانٹریکٹس بنائے گئے لوکل پیپل سے، اور یہاں پر جتنے نیچے طبقے کے لوگ تھے وہ بڑے امپریس ہوئے، بہت ہی متاثر ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی الفاظوں اور اپنے معاہدوں سے پھر نہیں رہے، اور اپنی اسی سمپلسٹی کی وجہ سے، اسی سب سے زیادہ معصومیت اور ہنرمندی کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ لوگ بولتے ہیں قبضہ جما لیا، لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا لوہا یہاں منوا لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہی بات ہوتی ہے کہ یہاں پر سب سے اہم جو ہوئے وہ کون متاثر ہوئے، وہ تھے راجہ آف مالابار، ٹھیک ہے۔ وہ بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے یہاں پر، وہ پہلے شخص تھے کننگ نور جنہوں نے یہاں پر اسلام کو ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ قبول کیا اسلام کو۔ اب قبول کرنے کے بعد سب سے اہم فارمیشن جو ہے وہ 3 حصوں میں آئی بر صغیر میں۔ ایک تو تھے عرب ٹریڈرز، پھر آئے تھے مسلم کانکررز، اور تھے مسلم مسٹیکس۔ اچھا، مسلم کانکررز اور مسلم مسٹیکس کیا ہیں یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور عرب ٹریڈرز کا میں نے آپ کو ابھی رجحان بتایا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت کے حساب سے، ٹھیک ہے نا، حضرت عمر فاروق کے دور میں عثمان بن عسی جو گورنر تھے بحرین کے، انہوں کو لیٹر لکھا گیا انہی کے بھائیوں کی طرف سے جو یہاں پر تھے، اور انہوں نے ایران کے اوپر 633 میں راجہ آف مکران کے اوپر اٹیک کیا، پھر راجہ آف سندھ کے اوپر اٹیک ہوا، اور پھر آرمیز کے راجاؤں نے مسلمانوں پر اٹیک کیا۔ اب دیکھو یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب یہ 3 جب اٹیکس ہو رہے ہیں تو ہم لوگ سے اسے پہلے بتا رہے ہیں کیا، کہ ہم لوگ پہلے آئے تھے ٹریڈنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ٹریڈنگ کرنے۔ اب یہ لڑائی کیوں شروع ہوئی؟ لڑائی اس لیے شروع ہوئی کیونکہ آپ یہاں پر آئے تھے ٹریڈنگ کرنے کے لیے، تو آپ نے یہاں اسلام کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ اب اسلام مانتا ہی اس چیز پر ہے کہ سب کو ایکول طریقے سے لے کے چلیں۔ اب لے کے چل رہے ہیں تو کوئی اسلام نیا مذہب نہیں تھا، پوری دنیا اس کو جانتی تھی کہ وہ کس طرح کا ہے۔ تو آپ نے جب یہاں پہ ان کو کمرشل کانٹریکٹ کرنے کا موقع دے دیا، آپ نے یہاں پہ ان کی چیزوں کو سیل کرنے کا موقع دے دیا، تو وہاں کے لوگ تو امپریس ہو کر ان سے جڑنا شروع ہو گئے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے، اسلام کا پورا رجحان یہاں پر قبض کرنا نہیں شروع ہوا، پھیلنا شروع ہو گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قبضہ تو وہ کرے گا نا بندہ جو جنگ کرے۔ ہم تو یہاں، یعنی کہ جو عرب آئے تھے وہ تو یہاں پر کمرشل ٹریڈنگ کرنے آئے تھے۔ اب وہ اس سے متاثر، اس وقت کے لوگ اتنے زیادہ پائس اور اتنے زیادہ سمپلسٹی میں تھے کہ انہوں نے یہاں پر اپنا لوہا اس طرح سے منوایا
لڑ کے نہیں منوایا. اب یہاں پر جو سب سے اہم چیز شروع ہوتی ہے وہ ہجرہ کی شروع ہوتی ہے. اب ہجرہ ایسی بات ہے ہمارا کیلنڈر ہے اور اسی کے حساب سے 12 مہینوں کا جو کانسیپٹ آتا ہے وہ اسلام نے پہلے شروع کیا ہے. لیکن سب بولتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ انگریزوں کا, کیونکہ پہلا میپ جو دنیا کا بنایا وہ بھی مسلمانوں نے بنایا, نقشہ جو بنایا, لیکن یہاں پہ لوگوں کو بھی تک رجحان کا پتہ نہیں ہے. تو اسی چیزوں سے امپریس ہوئے لوگ, کیونکہ یہاں پہ تعلیم کا نظام اتنا نہیں تھا اور مسلمان جدوجہد کرتے تھے تعلیم کے اوپر. اب یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو یہاں پہ امپریشن کے اوپر آ رہی تھیں. اور سب سے زیادہ امپریشن یہاں پہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی کلاس سسٹم کو دیکھا ہی نہیں جا رہا. جب کلاس سسٹم کو دیکھا نہیں جا رہا تو جو امیر پہن رہا ہے وہ غریب پہن رہا ہے. تو اب یہ وہ چیزیں تھیں کہ جہاں پر ظاہر سی بات ہے جو اس وقت کے رولرز ہوں گے وہ بہت زیادہ گرم بھی ہو گئے ہوں گے, بہت زیادہ آسان لفظوں میں کہا جائے تو تب گئے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو سب سے زیادہ متاثر کر رہی تھی یہاں پہ لوگوں کو, اور سب سے زیادہ متاثر کون ہوئے ہوں گے؟ شودراز ہوئے ہوں گے, کیونکہ غلام تھے اور اسلام میں غلاموں کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کوئی. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو بہت زیادہ متاثر کر رہی تھیں. اب متاثر کرنے کے بعد جو اس وقت کے شیخ شروف بن مالک تھے, انہوں نے کرننگ نور نے انہی کے اوپر اسلام کی بیعت لیتے ہوئے قبول کیا. اب ظاہر بات ہے راجاؤں کا مسئلہ شروع ہو گیا. انہوں نے بولا راجا مالا بار نے تو یہاں پہ بھائی اسلام قبول کر لیا, اب اسلام یہاں پہ پھیل رہا ہے بنا کسی لڑائی سے, ٹھیک ہے نا. تو لڑائی کیوں ہوئی اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آپ کے گھر پہ بھی اگر کوئی چور آئے گا تو آپ اس کو آرام سے بٹھاؤ گے, سب کچھ کرو گے, آپ کو مارے پیٹے سب کچھ کرا, آپ اس کو پھر بھی بولو گے کہ یار نہیں یار بھائی یار کوئی مسئلہ نہیں, تو اور مار لے بھائی, ایسا تو نہیں کرو گے نا آپ. تو یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پر مسلمانوں بھی یہاں پر ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو گئے. اب سب سے اہم بات یہ کانکویسٹ آف, اچھا سندھ کا جو سب سے اہم رجحان آتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے نوٹ کرا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا پہلے بھی لیکچر میں کہ راجہ طاہر کا سب سے جو خونخوار اور سب سے اہم جو مطلب نا وحشی نظام جو چل رہا تھا, کیونکہ ظاہر بات ہے شودراز غلام تھے. اب یہاں پر مسلمان پہ جب ظلم اٹھایا گیا معذرت, تو انہوں نے سب سے زیادہ اس وقت کے جو سب سے اہم گورنر تھے عراق کے بھی اور بحرین کے بھی, ان سب کو انہوں نے یہاں پر خط لکھا. اور حجاج بن یوسف, ان کی بڑی بڑی کہانیاں ہیں, لیکن اس وقت کے حساب سے حجاج بن یوسف نے ایک سب سے اہم کمانڈ سنبھالی ہوئی تھی ایک سولجر اور کمانڈر کی. تو اس وقت کے حساب سے راجہ طاہر کے اوپر یہ سارا ملبہ آ کے گرا. اب وہ کیسے گرا؟ وہ اس طرح سے کہ یہاں پر 2 واقعات ہوئے انڈیا میں. پہلا واقعہ کیا ہوا کہ معاویہ بن حارث اور محمد بن حارث, ٹھیک ہے نا, معاویہ بن حارث, محمد بن حارث, یہ دونوں قاتل مکران میں چھپے ہوئے تھے. کس کا قتل کر کے؟ سید بن اسلام کے, اس وقت کے گورنر تھے. جب حجاج بن یوسف نے دائر سے بولا کہ بھائی یہ ہمیں ریٹرن کر دو, تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. ان کلپریٹس کو وہیں پر رکھ دیا, پلس انہوں نے پروٹیکشن بھی دی, شیلٹر بھی دیا. یہ ظاہر بات ہے کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں, یہ تو ہر جگہ ہے, ٹھیک ہے بیٹا. تو اسی وجہ سے یہ سین ہوا. اور اگر آپ نے نوٹ کرا ہو, کیونکہ دبل کے ایریا کی طرف, ٹھیک ہے نا, اور بھمبور یہ دبل کا ایریا آتا ہے, اور جو آپ نے اگر نوٹ کرا ہو یہ پورا ابھی بھی موجود ہے. یہ وہ علاقہ تھا کہ جہاں پر باقاعدہ پائرٹس کا کانسیپٹ. اچھا پائرٹس کا کانسیپٹ کیا تھا؟ پائرٹس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہاں سے جب مسلمانوں کے جہاز گزر رہے تھے تو وہاں پر باقاعدہ یہ تعصب پیدا کیا گیا کہ ہندوؤں نے ان جہازوں کو لوٹا ہے, اور لوٹا بھی ہے. وہاں پر باقاعدہ بچوں کو, عورتوں کو قتل و غارت سے مار دیا. اب یہ دبل کا جو سی پورٹ کا حصہ تھا, یہاں پر دائر کو پتہ تھا کہ پائرٹس کون ہیں, اور یعنی کہ لٹیرے کون ہیں, اور انہوں نے لٹیروں نے کیوں یہ حرکت کی ہے, ٹھیک ہے, اور بچوں کو کیوں مارا ہے, یہ بھی اس کو پتہ تھا. تو جب حجاج نے ان کو یہ لکھا کہ بھائی یہ اس کو پتہ کرو کہ یہ کس نے کیا ہے, کیوں کر رہا ہے, دائر سے جب بولا تو اسے ریفیوز کر دیا. اب ریفیوز کیا تو حجاج کو باقاعدہ وہاں کی خواتین, بچوں اور جو بچ گئے تھے, انہوں نے باقاعدہ یہ اس کو نوٹیبل کروایا ہے کہ تمہاری قوم کے ساتھ کیا برا حال ہو رہا ہے اور تم یہاں پر کچھ بھی نہیں کر رہے ہو. تو داہر وہاں پر اپنے آپ کو اور مضبوط کرنے لگا. اب یہ میں نہیں بول رہا ہوں, یہ پوری ہسٹری بیان کر رہی بیٹا, یہ ہم لوگ نہیں بول رہے ہیں, یہ ہسٹری بیان کرتی ہے, پوری تاریخ بیان کرتی ہے, اور یہ آج ایکسیپٹیبل ہے, ٹھیک ہے. پلس سب سے اہم بات یہی ہوتی ہے کہ حجاج بن یوسف, ٹھیک ہے, 3 قافلے پہلے بھیجتا ہے تو وہ ہار جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو کوئی اسٹریٹجیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو وہ اپنے 17 سالہ نیفیو بھتیجے کو بھیجتا ہے محمد قاسم کو, کتنے لشکر کے ساتھ, کئی کتابوں میں لکھا ہے 21,000, کہیں لکھا ہے 30,000, کہیں لکھا ہے 42,000. اب یہ ایک کاؤنٹیبل ہیں, لیکن اگر آپ نے نوٹ کرا وہ ویل ایکوپڈ ویپنز کے ساتھ جاتے ہیں,
اور پہنچتے ہی محمد بن قاسم، یہ نہیں کہ ٹھہرے بندہ، رکے، قافلہ لگائے، صبر کر جائے، نہیں، پہنچتے ہی دبل کے ایریا سے کیا کرتے ہیں، جنگ شروع کرتے ہیں پہنچتے ہی، کیونکہ ان کو موقع ہی نہ ملا اسٹریٹجیز بنانے کا. اب وہ ہم لوگ اسٹریٹجیز بناتے ہوئے آ رہے تھے، ان کو موقع ہی نہیں ملا. جب موقع ہی نہیں ملا تو 712 میں باقاعدہ داہر کو اتنی بری شکست ہوئی کہ بس نہیں. اب ایک 17 سالہ نوجوان نے یہ کر کے دکھایا. اب ہندو آرمیز اس وقت یہ نہیں سمجھ پا رہی تھیں کہ ہم لوگ کس طرح سے ان کو پر قبض ہو جائیں. اور جہاں اللہ کا سب سے اہم رجحان ہو، یونٹی لیول، اتحاد کا، امید کا، تو وہاں پہ مسلمانوں کو ہمیشہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. اس میں سب سے بڑا جو ہم لوگ تذکرہ کرتے ہیں وہ جنگ بدر کا کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ وہاں پر کوئی ان کا کوئی میچ ہی نہیں ملا، مسلمانوں کا کوئی تھا ہی نہیں کہ ان کے سامنے کھڑا سکے، ٹک سکے. تو یہ وہ تھا کہ دبل کے ایریا سے ہوتا ہوا پورا ملتان تک قبضہ، پورا قبض کر لیا کس نے، محمد بن قاسم نے. اور یہاں پہ باقاعدہ رولنگ شروع ہو گئی کس کی، مسلمانوں کی. اب مسلمانوں کی جب رولنگ شروع ہوتی ہے تو محمد بن قاسم کون ہے؟ اب محمد بن قاسم کمانڈر بھی ہیں، کانکرر بھی ہیں، ان کا فیتھ بھی تھا، اور وہ مرسیفل اور ایفیشینٹ گورنر بھی تھے، ٹھیک ہے نا. وہ ہیومینٹیرین کے اوپر یعنی کہ فلاح و بہبود کے اوپر بڑا کام کر رہے تھے. ایکسٹریملی امپریس تھے لوگ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہیومینٹی اور مرسی کا ایک بڑا کانسیپٹ دیا. بھائی آپ کسی کے اوپر رحم کرو گے، معصومیت کرو گے. انہوں نے یہ نہیں کرا کہ بھائی سب لوگوں کو مار دیا. بھائی جہاں پہ جو لوگ برا کر رہے تھے مسلمانوں کو، انہی کا سے انہوں نے قتل کیا، انہی کو ان کو نے مارا. اب یہ باتیں تھی کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی بولتے ہیں نا امیر، اور سب سے اہم بات جو ایک ہوتی ہے جو سب کو ہم بولتے ہیں امین اور صادق، جو رسول اللہ کا سب سے بڑا اہم کتاب ہے. تو یہ وہ چیزیں اپناتے ہوئے جب لوگوں نے دیکھا ان کو، تو وہ یہ سمجھ گئے کہ اسلام نے انصاف اور برابری کا سب سے اہم طبقہ ہے. اور یہی وہ چیزیں تھیں کہ جو سب سے زیادہ امپریس کی. اب یہ امپریشن میں یہاں کے ہندوؤں نے فوراً ایکسیپٹ کیا اسلام. یہاں پہ کسی کو زور بستی نہیں کروائی. بھائی یہ ہماری کتاب، کچھ کتابوں میں کچھ مفکرین نے لکھ دیا ہے، زور زبردستی تھی نہیں. اگر ہوتی تو اسلام اتنا پھیلتا ہی نہیں بیٹا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور یہی وہ چیزیں تھیں جو سب سے زیادہ امپریس کی حامل بنی ہیں محمد بن قاسم کے اوپر. اگر آپ کو یہاں پر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ان بچوں تک، ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ سیکشن میں. اللہ حافظ.